گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات کے درمیان گناہ کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور آج ہماری یہ 9ویں نشست ہے، جس میں حسب وعدہ گناہ کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کے سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی قوموں کی تباہی کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ گناہ تھے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ بعض لوگوں کو کفر و شرک کی وجہ سے برباد کیا گیا، اور بعض لوگ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ انبیاء پر ظلم کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو الگ الگ القابات سے پکارا کرتے تھے، اور جہاں وہ جاتے وہاں اشرار کی، شریر لوگوں کی ایک جماعت ہوتی جو انبیاء کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کی بھرپور اور مکمل کوشش کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہیں برباد فرمایا، جن میں سے چند انبیاء کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اسی وجہ سے برباد ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ غرض کہ یہ سمجھ لیں کہ جس قوم نے بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیا۔ جس قوم کے اندر ایک گناہ تھا، اس قوم پر کبھی پتھر کا عذاب آیا، کبھی آندھی آئی، کبھی سیلاب آیا، کبھی طوفان آیا، کبھی تیز ہواؤں نے انہیں برباد کیا، کبھی زلزلوں سے وہ برباد ہوئے، کبھی بستی کی بستی آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور الٹا کر کے انہیں واپس زمین پر لوٹا دیا گیا، کسی پر آگ کا عذاب آیا۔ غرض کے مختلف قسم کے عذابات کا شکار پچھلی امتیں ہوئی ہیں، اور ان کے عذابات کا شکار ہونے کی ایک ہی وجہ تھی، وہ تھے گناہ۔ گناہ شرک و کفر کی صورت میں ہو یا انبیاء کی نافرمانی کی صورت میں ہو۔ بتانا یہ ہے کہ اس قوم کو ایک گناہ کی وجہ سے تباہ کیا گیا۔ آج اس قوم کے اندر ہم غیروں کی بات نہیں کریں گے، بالخصوص ان لوگوں کی بات کریں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، اپنے گھروں میں طاق کی زینت بنا کر اسے رکھتے ہیں۔ نیا مکان، نیا دکان لیں تو بغیر اس کی تلاوت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اتنا سب کچھ ماننے کے باوجود آج امت کا ایک بڑا طبقہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب بھی ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود نہ ہی اس گناہ پر ندامت و شرمندگی ہوتی ہے، نہ ہی اس پر افسوس ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم عذاب سے محفوظ ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنا گناہ کرنے کے باوجود پچھلی قوموں پر تو عذاب آ چکا تھا، مگر ہم پر نہیں آتا، تو گویا ہمارا یہ عمل گناہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مکر ہے جس کا شکار آج ہم ہو چکے ہیں، اور اس کا شکار ہو کر ہم بڑے سے بڑے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں پر سخت وعیدیں سنائی بھی ہیں، اور گناہ گاروں کو سخت سزا وہ دیتا بھی ہے، مگر گناہ گاروں کو سزا دینے سے پہلے توبہ کا موقع بھی انہیں فراہم کیا جاتا ہے۔ ایک کافر کو کفر سے ایمان کی طرف آنے کا وقت دیا جاتا ہے، ایک مشرک کو شرک سے بیزار ہو کر دین میں داخل ہونے کا وقت دیا جاتا ہے، اور ایک گناہ گار کو توبہ کا وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے عذاب عظیم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ مگر اس کے باوجود بندہ دلیری کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بڑی سے بڑی نافرمانی کر لیتا ہے، تو اس کے لیے جو وقت عذاب کا، عتاب کا، سزا کا متعین کر دیا گیا، جب وہ وقت آ جاتا ہے تب وہ بندہ
پھر اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کچھ ایسے آثار ظاہر ہونے لگے اور ایسے وقت میں بھی بندہ اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما کر اس پر رحم فرماتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں اور مفسرین نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کے تحت میں نقل فرمایا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر چلے گئے، اور جب اللہ کے عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں معاذ اللہ، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور جب وہ چلے گئے اور جب قوم نے آثار دیکھے عذاب کے تو فوری اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ آپ سمندر سے جا رہے تھے اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے منہ کھولا، آپ کو پانی میں ڈال دیا گیا، اللہ کے حکم سے مچھلی نے منہ کھولا اور 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ انبیاء کرام کی تاریخ اور حالات پر اور ان کی سیرت پر جب ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ مکمل طور پر ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر عذاب اور گناہ کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے جو سزا متعین کی گئی ہے، اگر اس کے آثار ظاہر ہونے والے ہوں یا ہو رہے ہوں، اور ایسے وقت میں بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس پر اپنا خاص رحم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والے سے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ پچھلی انبیاء کی قوموں پر عذابات آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ گناہگار تھے، اور ان گناہوں کے سبب ان سے خاص نعمتیں چھین لی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغضوب بندوں میں وہ شمار ہونے لگے، ملعون بندوں میں وہ شمار ہونے لگے، مردود بندوں میں وہ شمار ہونے لگے۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی سے اور ان کے معاملات سے تمام برکتوں کو چھین لیا، اور یہ سلسلہ ہر اس بندے کے ساتھ میں ہوتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ یہ چلتا رہے گا، یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو بندہ گناہ کرے گا اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ بندہ برباد ہوگا اور تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گناہگار کی سب سے بڑی گناہگار کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں رہتا، بے چین رہا کرتا ہے، پریشان رہا کرتا ہے، تکلیف میں رہا کرتا ہے، اور یہ تکلیف ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی عامل، دنیا کا کوئی بہتر سے بہتر پڑھنے والا بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی بتلایا تھا کہ جب تک گناہگار بندہ اپنے گناہوں کو نہ چھوڑ دے اس وقت تک ملتزم کے پاس بھی کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مانگی جائیں، اس کی بدعملیوں کی وجہ سے اس کے حق میں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے گناہوں کو چھوڑا جائے، اور جب گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے بندہ اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے تو پھر میں دعوے کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، وہ بندہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لے، گناہوں کے سبب انبیاء کی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اور آج ہم بھی
وہ تمام گناہ کر رہے ہیں جو پچھلی انبیاء کی امتوں نے ایک ایک کر کے کیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے تھے، برباد ہوئے تھے، تباہ ہو گئے تھے۔ آج وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا حصہ اپنی زندگی کو گناہوں میں مصروف کیا ہوا ہے، اور پھر انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، انہیں ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ گھر کے سرپرست نہ انہیں ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے روکتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماڈرن تہذیب کا حصہ بن رہا ہے، اس کی زندگی ہے، اور زندگی کے اس حصے میں وہ شوق نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا۔ بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کسی سے شکایت کرو، تمہارے بچے کو میں نے شراب پیتا ہوا دیکھا، تمہارے بچے کو فلاں لڑکی کے ساتھ میں جاتا ہوا دیکھا، تمہارا بچہ جوا کھیل رہا ہے، تمہارا بچہ سگریٹ پیتا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، نہ جانے کیا کیا حرکتوں میں وہ مصروف ہے، تو سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی ابھی اس کی عمر ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، کھیلنے دو، اور جیسے چاہ رہا ہے ویسے زندگی گزارنے دو۔ اولاد کے بگڑنے میں اور گناہوں کا زیادہ ہونا اور گناہوں کے بڑھنے میں آج سرپرستوں کا بڑا اہم رول ہو چکا ہے۔ جب تک سرپرست اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہماری نسلوں کا یہی حال رہے گا، اور آج نسلیں اتنی بگڑ چکی ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ماحول کا جائزہ لینے کے بعد آج ہم نے اپنی اولاد کو اتنا چھوٹ دے دیا ہے کہ کئی لڑکیاں مشرکین اور کفار کے ساتھ میں رہ کر اپنے ایمان کو بھی تبدیل کر رہی ہیں۔ بات پر یقین نہ آئے تو آپ جائیں، جا کر منڈل آفس میں چیک کریں کہ روزانہ کتنی مسلمان لڑکیاں آج کفر کو اختیار کر رہی ہے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور حقیقت ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے کفر و شرک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ آج ہمیں پکچروں کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے یہی تعلیم تو دی جا رہی ہے۔ بعض ایسے سیریل بھی آج دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے کیریکٹر کو لے کر بنائے جا رہے ہیں، اسلام کو لے کر بنائے جا رہے ہیں، مگر اس میں بھی مسلمانوں کو اسلام کا مخالف بنایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف آج مسلمان کو کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کو ایک الگ ذہن دیا جاتا ہے، لڑکوں کو ایک الگ ذہن دیا جاتا ہے، بوڑھوں کو جوانوں کو ایک الگ ذہن دیا جا رہا ہے، بچوں کو ایک الگ ذہن دیا جا رہا ہے۔ اور پھر سے میں کہوں کہ اس میں سب سے بڑی غلطی ہمارے سرپرستوں کی ہے، ان افراد کی ہے جو قوم کے اور اپنے گھر کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ کوئی غلطی دیکھے تو اسے روکیں، کوئی برائی دیکھے تو اسے روکیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، کوئی برائی دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے۔ ہاتھ سے روکنا یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے، زبان سے روکنا یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے، اور اگر نہیں روک سکتے تو کم سے کم کسی بری چیز کو دیکھ کر برا تو تسلیم کر لو، یہ ایمان کا سب سے کم ترین حصہ ہے۔ مگر آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو برائی کو دیکھنے کے باوجود نہ اسے برا تسلیم کرتے ہیں اور نہ اسے برا کہتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے، کرنے دو جس کو جو کرنا ہے۔ تو گویا ایمان کا کمزور ترین حصہ بھی آج ہمارے نصیب میں نہ رہا، آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو جب قوم کے بڑے چھوٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، قوم کے بڑے چھوٹوں کے گناہ کو نظر انداز کریں گے، قوم کے ذمہ دار چھوٹوں کی نافرمانیوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کریں گے، تو یہیں سے
قوم کے بچوں میں دلیری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس انداز کی دلیری ہوگی کہ بیٹا کافر ہو کر بھی گھر میں آ جائے گا پھر بھی باپ کچھ نہ کہہ سکے گا، بیٹی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی پر گھومتی رہے گی مگر ماں باپ اسے کچھ نہ کہہ سکیں گے، کیونکہ ماحول آپ ہی کا دیا ہوا ہے، مزاج آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے بچے بولنے کی عمر کو پہنچیں تو تم اپنی اولاد کے اندر اپنے رسول کی محبت پیدا کرو، رسول کے اہل بیت کی محبت پیدا کرو، قرآن کی محبت پیدا کرو۔ مگر آج کہاں ہم یہ ساری تعلیمات سے واقف ہیں؟ کہاں ہم اپنی اولاد کو یہ تعلیمات دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر گریجویٹ بنے، ہماری لڑکیاں لائر بنے، ہماری لڑکیاں ڈاکٹر بنے، ہماری لڑکیاں انجینئر بنے، مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے۔ آج یہ مزاج بن چکا ہے۔ اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کی طرف جانا معاذ اللہ آج عیب بن چکا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر آج کے دور میں ہم نے قرآن پر حدیث پر عمل کر لیا تو ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، معاذ اللہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے کا نہیں ہے۔ میں ماحول کا جائزہ لینے کے بعد یہ ساری گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج یہ مزاج بنا ہوا ہے اور اس مزاج نے بہت بڑی تباہی ہمارے اندر مچا رکھی ہے۔ اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہر دور میں مسلمان رہے، مسلمان ہر دور میں قرآن کا پابند رہے، مسلمان ہر دور میں حدیث کا پابند رہے، مسلمان ہر دور میں دین کا پابند رہے، اور مسلمان ہر دور میں اپنے اکابرین کے طریقے کا پابند رہے جنہوں نے دین کے حوالے سے اللہ کے بندوں کو زندگی گزارنے کی تعلیم و تربیت کی ہے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور بے ایمانوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا رہے۔ جماعتیں بہت ہیں، تنظیمیں بہت ہیں، تحریکیں بہت ہیں، کئی آرگنائزیشنز ہیں جو آج قوم میں کام کر رہی ہیں، مگر جماعتوں کی گفتگو کا اثر، تنظیموں اور تحریکوں کی گفتگو کا اثر، آرگنائزیشنز کی گفتگو کا اثر بندے پر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے حوالے سے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، کیسے کیسے لوگ تھے آپ نے سنا ہے، علماء سے تقریروں میں سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ پتھر دل تھے، سخت سے سخت لوگ تھے، اور گناہوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ نیکیوں کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت نے اور قرآن کریم کی آیات نے اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اور جب صحابہ اسلام میں داخل ہونے لگے، لوگ اسلام میں داخل ہو کر مقام صحابیت حاصل کرنے لگے، تو انہوں نے اپنی سابقہ زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زندگی کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ سابقہ زندگی میں جو غلطیاں ہوتی تھی، کبھی کبھار بعض صحابہ پوچھ لیتے، حضور ایسا کر سکتے ہیں، حضور ویسا کر سکتے ہیں،
اگر وہ صحیح ہوتا، اس میں کوئی غلطی نہ ہوتی، کسی کا کوئی نقصان نہ ہوتا، تو میرے آقا اس کی اجازت دے دیتے۔ کئی لوگوں کے ناموں کو حضور نے تبدیل کیا ہے کیونکہ ان کا مطلب اور ان کے معنی غلط تھے، اور کئی لوگوں کے نام حضور نے ویسے ہی رہنے دیے کیونکہ ان کے مطالب بھی اچھے تھے اور ان کے معنی بھی اچھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مومن تو ہو چکا ہوں، ایمان تو لا چکا ہوں، مگر چند چیزوں کی عادت میرے اندر ایسی ہے جو چھوٹتی نہیں ہے، اگر آپ اس کی اجازت دے دیں تو میرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی عادتوں کے بارے میں دریافت کیا کہ بتاؤ وہ کون سی عادتیں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، مجھے چوری کی عادت ہے، مجھے شراب کی عادت ہے، مجھے زنا کی عادت ہے، اس کی اجازت اگر مل جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، ان کو اپنے سے دور نہیں کیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کروں تو تم میری بارگاہ میں جھوٹ نہ بولنا، کیا ہے تو کیا ہے کہنا، نہ کیا ہے تو نہ کیا ہے کہنا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، رات کا وقت آیا، چوری کے ارادے سے نکلے، ابھی چوری کرنے والے ہی تھے کہ اچانک خیال آیا کہ حضور نے اگر کل صبح سوال کر لیا کہ کیا تو نے چوری کی، اور اگر میں کہوں گا نہیں کی تو حضور سے چھپ نہیں سکتا، اور اگر میں کہوں گا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر صحابہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ خیال آیا، گناہ چھوڑ دیا، چوری چھوڑ دی۔ اب طلب پیدا ہوئی شراب کی، پھر خیال آیا کہ اگر پی لوں گا، سوال ہوگا پیا یا نہیں پیا، اور اگر میں کہوں گا نہیں پیا تو حضور کی بارگاہ میں چھپنے والا نہیں، اور اگر کہوں گا پی لیا ہے تو صحابہ کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ زنا کے بارے میں بھی یہی خیال آیا، اور پھر یہی سوچنے لگے۔ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی، وہ حضور کے دربار میں پہنچے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات کیسی گزری؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور، آپ سے جو میں نے کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، اس ایک وعدے نے سارے گناہوں کو چھڑا دیا ہے، اس ایک وعدے کی وجہ سے میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، کیونکہ خیال آتا تھا کہ آپ کے دربار میں تو میرا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا، لہذا اس خیال نے مجھے اس گناہ سے دور کر دیا اور اس گناہ کو چھڑا دیا۔ اندازہ کیجئے کہ گناہ کس طریقے سے چھوڑے جاتے تھے، اور گناہوں کو چھڑانے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کیا تھا۔ اور اگر میں کہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری امت کی طرف سے جواب دینے والے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری امت کو ایسی خیر کی تعلیم عطا فرمائی کہ اب امتی کے پاس میں یہ جواب نہیں مل سکتا کہ مجھے اس بات کی تعلیم نہیں ملی ہے، مجھے یہ راستہ نہیں ملا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سرپرستوں کی، میں بات کر رہا ہوں گھر کے ذمہ داروں کی، میں بات کر رہا ہوں ان افراد کی جو کسی نہ کسی طرح سے قوم کے، جماعت کے، یا پھر کسی طرح سے بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ ان کا کام ہے کہ اپنے ماتحت کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن صرف ایک عام بندہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کے گناہ کو دیکھ کر جو خاموش ہو گئے تھے باوجود استطاعت رکھنے کے، اس بندے کو بھی اس کے گناہوں کی سزا ملے گی۔
اور اگر کسی نے اپنی اولاد کو غلط راہی پر ڈال دیا ہے، غلط راستے ہی پر ڈال دیا ہے، والدین یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہیرو بنے، میری لڑکیاں ہیروئن بنے، میرے بیٹے کا بہت زیادہ نام ہو، میری بیٹیاں بڑا بڑا نام کمائیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب گھر کے بڑے گناہوں کی چھوٹ اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، وہیں سے سارے گھر کی تباہی، سارے گھر میں تباہی مچنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بعض مقامات پر یہاں تک کہ سننے میں آتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، کہ بھائی بہن کا رشتہ بھی خراب ہو چکا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ اب جس گھر میں گناہ کا ماحول ہو، جس گھر میں گناہوں کو پسند کیا جاتا ہو، جہاں مہینوں نمازیں نہ پڑھی جاتی ہو، جہاں پر برسوں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، جہاں پر کئی کئی دن تک اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، ان گھروں پر ایسا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ وہ گھر اس طرح سے برباد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ جو لوگ اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس اطاعت گزاری کا اپنے بندوں کو یہ صلہ دیتا ہے کہ اس کے ماتحت اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے ماتحت بھی اس کی نافرمانی کریں گے۔ آج ہر مسلمان اس بارے میں جائزہ لے اور یہ ذہن میں رکھ لے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے برائیوں کو مٹائے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائیوں کی دعوت کو عام کرتا رہے، اور اگر نہیں کر سکتا، نہیں بول سکتا، نہیں روک سکتا، تو کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جان کر اپنے ایمان کو محفوظ کرے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، بات کچھ اور چل رہی تھی اور گناہوں کے سلسلے میں بات کچھ اور نکل گئی۔ ہر فرد جو ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں کریں گے تو آج جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 گھر میں سے ایک گھر کے بچے ایسے بھی ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر کفر کو قبول کر رہے ہیں، آگے وہ دن کہیں ہمیں دیکھنے میں نہ ملے کہ ہر 10 گھر میں کوئی ایک ایسا گھر ہو، اور پھر وہ دن بھی دیکھنے کو نہ ملے کہ ہر 10 گھر میں صرف ایک گھر مسلمان کا بچا رہے اور باقی کفر کو پسند کرنے والے بن جائے۔ اس حوالے سے ہمیں اسلام کی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم دولت کمانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، انگریزی تعلیم کے لیے وقت نکالتے ہیں جو کچھ کام آنے کی نہیں ہے۔ بتاؤ کس کی دولت کس کے کام آئی ہے؟ کس کی تعلیم مرنے کے بعد کس کے کام آئی ہے؟ کس کا حسن کس کے کام آیا ہے؟ کس کی جائیدادیں کس کے کام آئی ہے؟ مرنے کے بعد تو لوگ اس کی جائیداد میں خود اس کو دفن نہیں کرتے، اس کو تو لے جا کر قبر میں دفن کر دیتے ہیں، قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ اس کی 1 کروڑ کی جائیداد میں اس کے لیے 2 گز زمین نہیں رہتی۔ آج اس دولت پر ہم اتنا اترا رہے ہیں، اور اسی دولت کی وجہ سے آج ہم بڑے سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اس سلسلے کو تفصیل کے ساتھ میں پیش کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات کا گناہوں اور نیکیوں کے حوالے سے ہمیں علم حاصل ہو جائے، ورنہ اور کوئی دوسرا مقصد اس کا نہیں ہے۔ اس کو پیش کر کے ہم بھی اپنے ذات کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور آپ بھی اپنی ذات کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور اس تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں، اس سلسلے کو عام کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں اپنی زندگی گزاریں اور برائیوں سے
خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ کرتے رہیں۔ آج کی جو گفتگو تھی سرسری طور پر ہم کر لیں گے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس حوالے سے اور گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہوگی۔ اصل جو آج کا جو مقصد تھا آج کی نشست کا وہ یہ تھا کہ گناہوں کے جو نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات، ان کا ذکر کیا جائے۔ گزشتہ نشست میں میں نے ایک حدیث پاک پیش کی تھی آپ حضرات کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گناہوں کی سزا کا ذکر جس حدیث پاک میں فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے کیا سزا ملتی ہے اور اس سزا کی وجہ سے کس قدر انسان برباد ہوتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو صرف 3 باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کئی سزاؤں کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور انسان کے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر عذاب بھی نازل فرماتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال کا ذکر فرمایا کہ جس کے کرنے پر اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے، اور وہ 15 عمل صرف 15 عمل پیش کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا خلاصہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگلی نشست میں ہم اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد سے اگر اچھی امیدیں وابستہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو تعلیم بھی وہی دو کہ جس کے ذریعے اولاد ہمیں ہمارا حق دے، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو اچھی اور صحیح تعلیم نہیں دی تو پھر اولاد سے اپنے حق کی امید بھی آپ رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ دانا ہی غلط بویا ہے تو پھر اس سے پھل کی امید ہم کیا کریں گے؟ دانا ہم نے ایسا بویا ہے کہ جب وہ بڑا ہوا، وہ پودے کی شکل اختیار کیا تو اس میں کانٹے نکلے، کانٹوں کا جھاڑ بن گیا۔ اب کانٹوں کے جھاڑ سے آپ کہاں خوشبو کی امید رکھیں گے اور کہاں اچھی توقع رکھ سکیں گے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہتر ہو تو بچپن ہی سے انہیں بتاؤ کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے، اور اس کو بتانے کے لیے آپ خود بھی وہ علم حاصل کریں کہ جس کے ذریعے یہ معلوم ہو کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ تعلیم پر ساری چیزیں موقوف ہیں، تعلیم پر ہی منحصر ہے کہ اگر اولاد کی تعلیم اچھی رہی تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، اور اولاد کی تعلیم خراب رہی تو اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اس کو صرف ایک سلسلے کے حوالے سے، چونکہ ایک بات نکلی ہے تو اس حوالے سے اس واقعے کو پیش کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ بعض محققین اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ 3 عورتیں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئیں۔ اس واقعے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ پتہ چلے کہ اولاد کی تربیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ 3 عورتیں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئیں۔ تینوں عورتوں نے پانی بھر لیا، آپس میں گفتگو کرتی ہوئی کھڑی ہوئی تھیں کہ اچانک سامنے سے 3 بچے آ رہے تھے، اور یہ تینوں بچے ان 3 عورتوں کے تھے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا بیٹا پڑھ کر آ گئے؟ کہا ہاں پڑھ کر آ گیا۔ تھوڑے بہت سوال جواب ہوئے، وہ چلا گیا تو ماں نے کہا میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، فلاں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ دوسرے لڑکے سے اس کی ماں نے پوچھا بیٹا آ گئے؟ کہا ہاں پڑھ کر آ گیا۔
اس نے بھی کچھ بات کی جب وہ چلا گیا، تو اس ماں نے بھی بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ میرا بچہ فلاں تعلیم حاصل کرتا ہے، فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرے بچے سے اس کی ماں نے سوال کیا، بیٹا آگے؟ کہا ہاں پڑھ کر آ گیا۔ ماں سے اس بچے نے کہا، امی جان وہ گھڑا مجھے دے دے تاکہ میں اٹھا لوں۔ اس ماں نے اپنے بچے کو گھڑا دے دیا، وہ بچہ گھڑا اٹھا کر آگے جانے لگا، تو اس خاتون نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور فلاں مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں پر ہم بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، وہ گریجویٹ بن جاتے ہیں، وہ گریجویٹ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بی کام کا پڑھ لیتے ہیں، وہ سی اے بن جاتے ہیں، وہ انجینئر بن جاتے ہیں، وہ سائنٹسٹ پروفیسر بن جاتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مکمل انسان نہیں بنتے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے پاس میں کوئی علم نہیں ہوتا، اور جنہیں اسلام کی تعلیم ملتی ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدے پر بھی رہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وہ سچے اور پکے مسلمان بھی بنتے ہیں، اور کس کا کیسے اور کتنا حق ادا کرنا ہے یہ تعلیم بھی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری تعلیم اسلام اور دین کے حوالے سے رہی، آپ گھر میں کتابیں منگائیے، آپ اگر پڑھنے نہیں جا سکتے تو آج مارکیٹ میں اخلاقیات پر کتاب ملتی ہے، اعمال کے حوالے سے کتاب ملتی ہے، دین کیا ہے اور دین کے لیے ہمارے اکابرین اور اسلاف نے کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، اسے منگا کر پڑھے تو صحیح۔ وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے کیونکہ سیریل ہمیں موقع ہی نہیں دیتے کہ ہم کچھ پڑھیں۔ ان سیریلوں نے اتنا تباہ کر دیا ہے کہ عورتوں کو گھر میں کھانا پکانے کا وقت باقی نہ رہا، اور اگر پکا بھی لیتی ہیں تو یا تو سالن میں مرچی زیادہ ہوتی ہے یا کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ آج اتنا مصروف ہم نے اپنی زندگی کو بنا لیا کہ دین کی فکر بھی نہ رہی اور اسلام کے احکامات کی فکر بھی ہمارے اندر نہ رہی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرو، اسلام سے وابستہ کرو، تاکہ گناہوں کا جو سلسلہ بڑی تیزی سے ہمارے گھروں میں چل پڑا ہے، ہماری نسلوں میں چل پڑا ہے، یہ سلسلہ مکمل ہو سکے اور یہ سلسلہ ختم ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اور جن پر آپ کی چلتی ہے ان کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کل کوئی اور کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارا بھی یہی حال رہا تو کہیں ہماری اولاد بھی کفر کی طرف نہ چلی جائے، کہیں ہماری اولاد بھی شرک کر بیٹھے اور پھر اس شرک کو وہ گناہ نہ سمجھے، اس کو غلطی نہ سمجھے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، انشاءاللہ یہ سلسلہ جیسے میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ ہم اس وقت تک جب تک اللہ نے مجھے اس حوالے سے علم عطا کیا ہے کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ آپ حضرات کے سامنے مسلسل جاری رہے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گناہ کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں اور گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنی پسند والی اور اپنے حبیب کی پسند والی زندگی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔